اچھا تو آج ہم تاریخ کا ایک ایسا باب کھولنے جا رہے ہیں جس پر آج تک بحث جاری ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سلطان عبد الحمید ثانی کے، ایک ایسا حکمران جسے مغرب نے ریڈ سلطان یعنی خونی عامر کا نام دیا، لیکن لاکھوں مسلمانوں کے لیے وہ امیر المومنین تھے، ان کے آخری محافظ۔ ذرا سوچئے، یہ وہ الفاظ ہیں جو سلطان نے تخت سے اتارے جاتے وقت کہے۔ ان کی اپنی ہی فوج نے ان کے محل کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور باغی ان سے دستبرداری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ایک ایسا حکمران جس نے ایک مرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا تھا، آج بالکل تنہا کھڑا تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ایک صدی بعد بھی دنیا ان کے بارے میں بٹی ہوئی ہے۔ کیا وہ واقعی ایک عظیم ہیرو تھے جنہوں نے ڈوبتے جہاز کو بچانے کی آخری کوشش کی، یا پھر ایک بے رحم ڈکٹیٹر جس نے صرف اپنا تخت بچانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا؟ آج ہم ثبوتوں کو دیکھیں گے اور فیصلہ تاریخ پر چھوڑ دیں گے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس وقت میں جانا ہوگا جب عبد الحمید نے تخت سنبھالا۔ اس وقت سلطان بننا ایسا تھا جیسے کوئی جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ پکڑ لے یا کانٹوں کا تاج پہن لے۔ اور یہ صرف کوئی نام نہیں تھا جو یورپی طاقتوں نے مذاق میں رکھا ہو، نہیں، یہ ایک حقیقت تھی۔ یہ ایک ایسی سلطنت کی تشخیص تھی جو موت کے قریب تھی۔ سلطنت عثمانیہ واقعی بیمار تھی، اور اسے ایک نہیں بلکہ کئی جان لیوا بیماریاں لگی ہوئی تھیں۔ تو وہ 3 بڑی بیماریاں کیا تھیں؟ پہلی، معاشی تباہی، سلطنت کا خزانہ بالکل خالی تھا، وہ دیوالیہ ہو چکی تھی۔ دوسری، اندرونی بغاوتیں، بلکان جیسے علاقوں میں قوم پرستی کی آگ بھڑک رہی تھی جو سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کر رہی تھی۔ اور تیسری بیماری، وہ خود تخت تھا جو خون آلود ہو چکا تھا، کیونکہ عبد الحمید سے صرف 3 مہینے پہلے 2 سلطانوں کو تخت سے اتارا جا چکا تھا۔ اچھا، تو یہ تھے حالات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سلطان نے اس ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچانے کے لیے کیا کیا۔ انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیسے کیا جو کسی بھی حکمران کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوتے۔ تخت پر بیٹھنے کے کچھ مہینوں بعد ہی روس نے جنگ چھیڑ دی۔ عبد الحمید کو لگا تھا کہ مغربی طاقتیں ان کی مدد کریں گی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ روسی فوجیں استنبول کے دروازے تک پہنچ گئیں۔ سلطان کو ایک بہت ہی ذلت آمیز معاہدہ کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد جب سلطنت نے اپنا تقریباً 1/3 یورپی علاقہ کھو دیا، ایک خواب دیکھنے والے شہزادے کی راکھ سے ایک حقیقت پسند بادشاہ نے جنم لیا۔ تو یہاں سے سلطان عبد الحمید کی شطرنج کی بازی شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے پہلا سبق یہ سیکھا کہ مغرب پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا، اور دوسرا کہ سلطنت کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، بڑی طاقتوں کو آپس میں لڑواؤ۔ وہ جانتے تھے کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور روس سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور انہوں نے اسی کا فائدہ اٹھایا۔ اور پھر سلطان نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک روحانی ایٹم بم۔ وہ صرف ترکوں کے بادشاہ نہیں تھے، بلکہ پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے۔ یہ خیال یعنی پین اسلامزم یورپی طاقتوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ انہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر خلیفہ نے جہاد کا اعلان کر دیا تو ہندوستان سے لے کر افریقہ تک ان کی اپنی کالونیوں میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ لیکن جب سلطان باہر کے دشمنوں سے نمٹ رہے تھے، یورپ میں ایک نئی، بہت منظم اور امیر تحریک جنم لے رہی تھی جس کا نام تھا سیونیت۔ اس کے بانی تھیوڈور ہرزل کا ایک ہی خواب تھا، دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک ملک بنانا، اور اس مقصد کے لیے اس نے سلطان کو ایک ایسی پیشکش کی جو بظاہر ناممکن لگتی تھی۔ ہرزل کے لیے یہ ایک سیدھا سادہ سودا تھا۔ سلطنت قرض میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ سارا قرض اتارنے کی پیشکش کر رہا تھا۔ بدلے میں اسے صرف فلسطین کی سرزمین چاہیے تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ سلطان کو آسانی سے خرید لے گا۔ لیکن سلطان کا جواب پیسوں کا نہیں بلکہ ایمان اور تاریخ کا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ فلسطین صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ امت کی امانت ہے۔ انہوں نے ہرزل کو صاف کہہ دیا کہ میرے آباء و اجداد نے یہ سلطنت خون سے جیتی ہے اور اسے خون سے ہی بچایا جائے گا۔ امت کی مقدس سرزمین برائے فروخت نہیں ہے۔ تو یہ تھے ہیرو کی کہانی، لیکن ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ استغاثہ یعنی ان پر الزام لگانے والے کیا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر مغرب نے انہیں سرخ سلطان کا نام دیا۔ روس سے شکست نے سلطان کو ایک اور بات سکھائی تھی کہ دشمن صرف باہر نہیں، اندر بھی ہیں۔ ان کی نظر میں پارلیمنٹ کی لمبی بحثیں اور سیاسی جوڑ توڑ سلطنت کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک ڈوبتے جہاز کو بچانے کے لیے ایک ہی مضبوط کپتان کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کمیٹی کی نہیں۔ اس لیے انہوں نے پارلیمنٹ معطل کی اور سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔
اور یہی ان کے دور حکومت کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ باہر کی دنیا کے لیے وہ ایک ذہین ڈپلومیٹ تھے جو بڑی طاقتوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتے تھے، لیکن اپنے ہی گھر میں وہ ایک آئینی گرفت والے حکمران تھے جو کسی بھی قسم کی بغاوت کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور اس آہنی گرفت کا سب سے تلخ نتیجہ آرمینیا میں سامنے آیا۔ آرمینیائی قوم پرستوں نے روس کی حمایت سے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی، یہاں تک کہ 1905 میں ان پر ایک جان لیوا حملہ بھی کیا گیا جس میں وہ معجزانہ طور پر بچ گئے۔ اس کے بعد سلطان نے اس بغاوت کو انتہائی سختی سے کچل دیا، جس سے ان کی میراث پر ایک ایسا داغ لگا جو آج تک موجود ہے۔ اور پھر کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے۔ سلطان کو اس دشمن نے شکست دی جسے ایک طرح سے انہوں نے خود ہی بنایا تھا۔ جب انہیں لگا کہ وہ ہر دشمن پر قابو پا چکے ہیں تو ایک نیا اور نادیدہ دشمن سامنے آیا۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ستم ظریفیوں میں سے ایک ہے۔ جن نوجوانوں کو سلطان نے مغرب بھیجا تھا کہ وہ جدید علم سیکھ کر سلطنت کو مضبوط کریں، وہی مغرب سے انقلاب کا نظریہ لے کر لوٹے۔ یہ نوجوان ترک کہلاتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ سلطنت کی بیماری کا علاج سلطان کی آمریت نہیں بلکہ جمہوریت، سیکولرزم اور ترک قوم پرستی ہے۔ 1908 میں سلطنت کی اپنی فوج نے ہی ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہوں نے خانہ جنگی سے بچنے کے لیے ان کی بات مان لی اور آئین بحال کر دیا، لیکن 1 سال بعد نوجوان ترکوں نے انہیں مکمل طور پر تخت سے اتار دیا۔ سلطان نے یہ بھی قبول کر لیا، لیکن جاتے جاتے اپنے جانشینوں کے لیے ایک ایسی پیشن گوئی کر گئے جو تاریخ میں امر ہو گئی۔ اور ان کی یہ بات کتنی جلدی اور کتنی خوفناک طریقے سے سچ ثابت ہوئی۔ نوجوان ترکوں نے عبدالحمید کی محتاط پالیسی کو چھوڑ کر سلطنت کو ایک کے بعد ایک جنگ میں دھکیل دیا۔ نتیجہ صرف 3 سال میں اٹلی نے لیبیا چھین لیا۔ اگلے ہی سال بلقان کی جنگوں میں تقریباً سارا یورپی علاقہ ہاتھ سے نکل گیا، اور پھر 1914 میں انہوں نے سلطنت کو پہلی جنگ عظیم کی آگ میں جھونک دیا، جس کا انجام مکمل تباہی تھا۔ جس سلطنت کو عبدالحمید نے 33 سال تک بچائے رکھا تھا، وہ 10 سال کے اندر اندر ختم ہو گئی۔ تو اب ہم تاریخ کی اس عدالت کے آخری مرحلے میں ہیں۔ سلطان جا چکے ہیں، ان کا بنایا ہوا قلعہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب آگے کیا ہوا؟ جب آخری محافظ چلا گیا تو گدھ مرد بیمار کی لاش پر ٹوٹ پڑے۔ برطانیہ اور فرانس نے پورے مشرق وسطیٰ کو آپس میں بانٹ لیا۔ وہ فلسطین جسے سلطان نے نہیں بیچا تھا اب برطانوی کنٹرول میں تھا، اور اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار ہو چکی تھی۔ اور آخر کار 1924 میں خلافت کا ادارہ ہی ختم کر دیا گیا۔ تو ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں، ہیرو یا ویلن؟ کیا وہ آخری کپتان تھے جس نے ایک ڈوبتے جہاز کو 33 سال تک بچائے رکھا، یا ایک ایسے عامر جس کی سخت پالیسیوں نے ہی آخرکار جہاز کو ڈبو دیا؟ ایک بات تو طے ہے، جن لوگوں نے انہیں ہٹایا انہوں نے 10 سال میں پوری سلطنت کو ڈبو دیا۔ مقدمہ آپ کے سامنے ہے، فیصلہ تاریخ کا ہے۔